men get 72 women. But in Hoorin. دوستو ڈاکٹر ذاکر نائک سے سوالات تو بہت سارے لوگ کرتے ہیں، لیکن کچھ لڑکیاں جو غیر مسلم ہوتی ہیں بہت ہی دلچسپ سوال کرتی ہیں۔ ایسا ہی ایک سوال آج آپ کے ساتھ اس ویڈیو میں شیئر کرتے ہیں اور پھر یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹر ذاکر نائک اس کا کیا جواب دیتے ہیں۔ یقیناً ڈاکٹر ذاکر نائک کا جواب اس سے بھی کہیں زیادہ دلچسپ اور خوبصورت ہوگا۔ تو یہ لڑکی جو خود کو عیسائی سمجھتی ہے کہتی ہے کہ میری ماں عیسائی مذہب سے تعلق رکھتی ہے جبکہ میرا باپ مسلمان ہے۔ چونکہ میرے والد میرے ساتھ نہیں رہتے ہیں اس لیے میری ماں نے مجھے اپنی طرح بنایا ہے، یعنی عیسائی مذہب پر چلنا سکھایا ہے۔ تو اب میں حیران ہوں کہ مجھے کیا کرنا چاہیے، کیونکہ میں اسلام کے متعلق کچھ خاص جانتی نہیں ہوں۔ My mom was Christian and my father was Muslim. But my father wasn't there near me when I needed to learn Islam. So my mom made me Christian. She taught me what she could. But I still don't know what to choose. اس لڑکی نے ایک اور خوبصورت سوال بھی کیا کہ ہر مسلمان عورت کے ذہن میں یہ بھی ہوتا ہے اور امید ہے کہ اس کا جواب سن کر مسلمان عورتوں کو بھی تسلی ہو جائے گی۔ اس لڑکی نے سوال یہ کیا کہ مردوں کو تو آخرت میں 70 حوریں ملیں گی، لیکن ہم لڑکیاں کیا کریں گے؟ ہم لڑکیوں کو کیا ملے گا؟ یہ ابھی تک واضح نہیں ہوا۔ My mother says that in heaven, by Muslim, men get 72 women. But in Hoorin. ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ میں حوروں والے سوال کا جواب پہلے دینا چاہتا ہوں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ یہی سوال محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی کیا تھا، تو آپ نے فرمایا کہ لڑکیاں جنت میں وہ پائیں گی جس کی انہوں نے تمنا ہی نہیں کی ہوگی، آپ نے کبھی آنکھوں سے دیکھا بھی نہیں ہوگا اور نہ کانوں سے سنا ہوگا۔ تو مطلب یہ ہوا کہ فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لڑکیوں کو بھی آخرت میں برابر کا حصہ ملے گا اور بہتر ہی ملے گا، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ جنت میں جاؤ۔ اگر جنت میں نہیں جا پاتی تو پھر کچھ بھی نہیں ملے گا۔ The same question was asked to Hazrat Aisha, may Allah be pleased with her, who is the wife of the Prophet. So the wife of the Prophet replied that the woman will get that which your heart hasn't desired, what your eyes hasn't seen, what your ear hasn't heard about. اب ڈاکٹر ذاکر نائک دوسرے سوال کی جانب آگے کہ والد مسلمان ہے تو والدہ عیسائی، تو کیا کرنا چاہیے؟ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ اس کے لیے میرے پاس ایک سادہ فارمولہ موجود ہے جو کہ میں ہر غیر مسلم کو کہتا ہوں۔ وہ فارمولہ یہ ہے کہ آپ دونوں مذاہب کی کتابوں میں ایسی باتوں کو دیکھو جو یکساں ہیں، یعنی ایک جیسی ہیں، اس پر عمل کرو۔ اور ایک مثال بھی دیتے ہوئے ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ بائبل میں کہیں بھی نہیں لکھا ہوا کہ عیسیٰ خدا ہیں، اور اس بات پر لڑکی سے بھی مخاطب ہو کر پوچھا کہ آپ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مانتی ہو؟ تو لڑکی نے جواب دیا کہ نہیں، میں ان کو خدا نہیں مانتی۔ Nowhere does the Bible says that Jesus is God. Sister, do you believe Jesus is God? No. Very good. جیسا کہ ہر مسلمان کا اس بات پر ایمان ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے بھی کئی پیغمبر آ چکے ہیں، جن میں موسیٰ علیہ السلام، داؤد علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام شامل ہیں، تو ڈاکٹر ذاکر نائک نے بھی اس بات کو بنیاد رکھا کہ کیا اسلام واحد غیر عیسائی مذہب ہے جو کہ عیسیٰ علیہ السلام کو مانتا ہے؟ ہم مسلمان عیسیٰ علیہ السلام کو خدا نہیں مانتے، لیکن یہ ضرور مانتے ہیں کہ وہ مقدس پیغمبر ہیں، اور یہ مسلمانوں کے ایمان کا حصہ بھی ہے۔ What we believe, Islam is the only non-Christian faith which makes an article of faith to believe in Jesus Christ, peace be upon him. But we believe he was one of the mightiest messengers of God. اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا ثبوت دیتے ہوئے ڈاکٹر ذاکر نائک نے یہ کہا کہ بائبل کا حوالہ بھی دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہمارا خدا ایک ہی ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری رسول ثابت کرنے کے لیے بھی حوالہ دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے خود کہا کہ میں نے بہت کچھ کہنا ہے لیکن تم لوگ ابھی نہیں سمجھو گے، اس لیے جب وہ آئیں گے تو ساری رہنمائی کریں گے۔
وہ کون تھے؟ ظاہر سی بات ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق بتا رہے ہیں۔ Shema Israel adnahen adnaikhad. That hear, O Israel, the Lord, our God, is one Lord. If you read the Bible, it's mentioned about the prophecy of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. اس طرح کچھ یکسانیت بیان کرتے ہوئے ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ بائبل کچھ چیزوں سے منع کرتا ہے اور قرآن مجید کچھ چیزوں سے منع کرتا ہے۔ حرام چیزوں میں شراب کی مثال دی کہ بائبل بھی شراب سے منع کرتا ہے اور قرآن بھی۔ حجاب کے متعلق کہا کہ قرآن بھی اس کی تعلیم دیتا ہے اور بائبل میں بھی حجاب کرنے کی تعلیمات موجود ہیں، یعنی عورت کو پورا سر ڈھانپ لینا چاہیے اور مرد اور عورت کے کپڑے مختلف ہوں۔ اس طرح بہت سی یکساں باتیں ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہیں جو کہ اس بات کا ثبوت ہیں کہ عیسائیوں کو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانا چاہیے۔ Quran says about hijab in Surah Nur chapter 24 verse number 30 and verse number 31. Same thing in the Bible, book of Deuteronomy. The woman should not wear clothes that would pertain to a man and a man should not wear women's clothes. ڈاکٹر ذاکر نائک نے جب لڑکی کو ایسے بہت سارے ثبوت دیے تو پھر پوچھنے لگے کہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مانتی ہیں؟ تو وہ کہتی ہے کہ ہاں، لیکن جب اسلام قبول کرنے کے لیے کہا جاتا ہے تو پھر لڑکی کنفیوز ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ میں ابھی اسلام قبول نہیں کر سکتی۔ تب ڈاکٹر ذاکر نائک بھی کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، گھر جائیے، ڈھونڈیے، دماغ سے سوچیے۔ Do you believe Prophet Muhammad is the messenger of God? Yes. MashaAllah. So at least you agree with the basic principles of Islam. So would you like to say the Shahada? Still have to think. دوستو، اکثر مسلمان عیسائی عورتوں سے شادی کر لیتے ہیں جو کہ بعد میں ان کے بچے نہ دین کے رہتے ہیں اور نہ دنیا کے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ بچوں کی شروعات سے ہی اسلامی تعلیمات کے مطابق پرورش کی جائے اور ایک مسلمان لڑکا ایک مسلمان لڑکی سے ہی شادی کرے اور ان میں کوئی ایک غریب اور غلام ہی کیوں نہ ہو۔ امید کرتے ہیں کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کے جوابات سے آپ ضرور مطمئن ہوئے ہوں گے۔ دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔